اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول ان اراد بقص المادۃ كونها هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن وذلك الشيء فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل وإن أراد بقص المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها بالخصوص كان يقول بعتك خشب هذا الصنم وفي ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار صنم في الثاني مشکل. اچھا یہ جو ہے وہ لکھے ان کا جو ہے وہ نظریہ تو پہلے لکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا ذرا گمبھیر ہے. مرحوم شیخ اچھا یہ پہلے جو دو چیزیں ہیں یہ لکھ لیں یہ وضاحت کے لیے ورنہ اصل مطلب یہ نہیں ہے. اصل مطلب جو ہے وہ اچھا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کے دو نظریات ہیں. پہلے ہیڈنگ لگائیں کاشف الغطا کے نظریات. مرحوم کاشف الغطا اندھیروں میں روشنی کرنے والے کو بولتے ہیں کاشف الغطا کے نظریات یا نظریہ ٹھیک ہے جو بھی. نمبر 1 چاہے قصد کرے یا نہ کرے ہیکل عبادت کا بیچنا خریدنا حرام. انہوں نے تو کہا تھا کہ قصد کریں گے تو حرام ہوگا نا. شیخ کا یہ نظریہ جی ہیکل عبادت کا بیچنا خریدنا حرام ہے. ہیکل العبادت المبتدیہ وہ تو عبادت کی کتاب میں ہیکل عبادت کا بیچنا خریدنا حرام ہے. چاہے قصد کریں یا نہ کریں ہیکل عبادت کا بیچنا خریدنا حرام ہے. یہ پہلا نظریہ ان کا. دوسرا نظریہ یہ کہ ایشان یعنی یعنی کاشف الغطا لکھیں کاشف الغطا قصد حیت اور قصد مادے کے درمیان کاشف الغطا نے قصد حیت اور قصد مادے کے درمیان فرق نہیں رکھا اور کہا کہ ہر صورت میں حرام ہے. قصد حیت اور قصد مادے کے درمیان فرق نہیں رکھا اور کہا کہ ہر صورت میں حرام ہے. یعنی جیسے ہیکل عبادت آپ بیچ رہے ہیں تو اب اس میں 10 کلو سونا ہے یا 10 کلو چاندی ہے یا 10 کلو لوہا ہے تو ایک دفعہ ایک خریدنے والا قصد مادہ کرتا ہے ایک دفعہ قصد حیت کرتا ہے. تو وہ کاشف الغطا کہہ رہے ہیں بھلے سے اس نے لوہے کے لیے خریدا ہو سونار ہو سونے کے لیے خریدا ہو یا چاندی کے لیے خریدا ہو قصد مادہ کیا ہو یا قصد حیت کیا ہو وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے. اس کا بیچنا خریدنا کیا ہے حرام ہے. تو مرحوم کاشف الغطا کے دو نظریات سامنے ہیں. دونوں ایک ہی کی طرف پلٹتے ہیں لیکن دونوں تھوڑا سا اس میں فرق کر کے بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں چاہے قصد کریں یا نہ کریں ہیکل عبادت کا صلیب کا اور صنم کا
بیچنا خریدنا کیا ہے؟ حرام. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کاشف الغطا قص حیت میں اور قص مادے میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قص حیت کرے تب بھی بیچنا حرام ہے، قص مادہ کرے تب بھی بیچنا خریدنا، مگر یہ کہ وہ حیت کو نابود کر دے، اس کو جو بت ہے صلیب ہے اس کو پریس کر دے، پریس کر کے صرف اس کا وزن اور بٹا رہ جائے، باقی کچھ بھی نہیں رہے، تو حیت تو ختم ہو گئی. تو پھر یہاں صرف کیا رہ گیا؟ مادہ ہی مادہ رہ گیا. تو پھر جب وہ تو پھر تو جائز ہو جائے گا 100%. کاشف الغطا کی نظر میں بھی جائز ہو جائے گا. لیکن ہماری جو بحث ہے وہ صورت میں ہے کہ اس کی حیت جو صلیب ہے، کراس ہے یا جو بت ہے وہ اپنی حیت کے اوپر باقی رہے. تو اگر کوئی قصد مادہ کرے تب بھی حرام ہے، اگر کوئی قصد صورت کرے تب بھی اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے. شیخ فرماتے ہیں مختلف صورتیں. اب لکھیں شیخ کی نظر. شیخ فرماتے ہیں مختلف صورتیں. اچھا عبارت لمبی ہے، میں آپ کو شارٹ کر کے لکھواتا ہوں. مختلف صورتیں. پہلی صورت نمبر 1، وہ شخص یعنی خریدنے والا، مشتری ہوگا نا، خریدنے مشتری یا بائے بھی رکھ لینا. بائے قصد مادہ کرے، مشتری رکھ لیا. مشتری جو ہے وہ کیا کرے؟ قصد مادہ کرے، یعنی مادے کا قصد کرے کہ میں تو سونا لے رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ اس سے صلیب سے کوئی کام نہیں ہے، صنم سے کوئی کام نہیں. قصد مادہ کرے. ہاں دیکھیں پہلی صورت کیا ہے؟ قصد مادہ کرے لیکن مبی حیت ہو، یعنی مجموع حیت ہو، مادہ ہو، لیکن مبی مجموع حیت و مادہ ہو. ظاہر ہے حیت مادے کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو مطلب مادہ تو مفروض ہے. مجموع حیت اور مادہ ہو. یہ مادہ ہو جو ہے نا یہ بریکٹ میں کر لیں، مطلب مبی حیت ہو، کیونکہ حیت جو وہ مادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو ابھی مادے کی بات نہیں کرنی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مبی حیت ہو اور قصد کرے کس کا؟ مادے کا. قصد کرے گا مادے کا، جبکہ جو بزنس ہوا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے، جو پیسہ رد و بدل ہوا ہے وہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ مبی کے اوپر. اور مبی کیا ہے؟ حیت ہے، مادہ نہیں ہے. تو یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ اشکال ہے، یعنی شیخ جعفر کی بات صحیح ہے. لیکن اس صورت میں شیخ جعفر صاحب کی بات صحیح ہے. اچھا دوسری صورت، ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ مبی مادہ ہو. مبی مادہ ہو، اس میں بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں. اے بی کر لیں، اس میں بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں، یا الف با کر لیں، الف با کر لیں، یا اے بی کر لیں. تو پہلی اس میں بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں. پہلی صورت اے کیا ہے؟ بائے نے یہ کہا کہ میں اس بت کی لکڑی آپ کو بیچ رہا ہوں. بائے نے کہا کہ میں اس بت کی لکڑی آپ کو بیچ رہا ہوں. اچھا اس کا بی جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ در ضمن مجموع مرکب. ابھی لکھیں در ضمن مجموع مرکب، در ضمن مجموع مرکب. ہاں اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وجہ نیچے اگلی لائن سے لکھو. جیسے اس نے جو ہے نا، اب میں بتا دیتا ہوں، آپ خود لکھ لینا. اس نے کیا کیا کہ بہت ساری لکڑی اس کو بیچی. اس لکڑی میں جتنی بیچی تھی اس میں اس نے 10 کلو کا بت بھی ڈال دیا. تو اب یہاں پہ جو بے ہوا ہے وہ کس کا ہوا؟ لکڑیوں کا. وہ لکڑیوں کی ٹال بیچی، پورا ٹرک بیچا. ٹرک میں 10 کلو کم تھا، 10 کلو اس نے جو وہ ڈال دیا. تو بت کس عنوان سے ڈالا تھا؟ لکڑی کے عنوان سے. مادے کے قصد مادہ ہی ہے، مادہ بھی قصد بھی مادے کا اور مبی بھی مادہ ہے. تو اب 2 صورتیں انہوں نے نکالی، قصد مادے کی اور مبی بھی مادہ ہو. تو مبی بھی مادہ ہو، اس کی 2 صورتیں بتائیں. یا تو یہ کہ وہ کہے کہ میں بت اٹھائے کہے کہ میں 10 کلو لکڑی تمہیں بیچ رہا ہوں. تو یہاں پہ مبی بھی مادہ اور مبی بھی جو ہے وہ لکڑی ہے، حیت نہیں ہے.
اور قصد بھی جو ہے وہ مادے کا کیا ہے، مبی بھی مادہ ہے اور قصد بھی کس کا کیا ہے؟ مادے کا کیا ہے۔ دوسری صورت میں کیا ہے؟ مجموعہ مرکب میں اس نے لکڑی بیچی، لکڑی میں جو اس نے ایک یہ بت بھی ڈال دیا کہ یہ 10 کلو کا ہے، 10 کلو کا بٹا سمجھ کے اس کو ڈال دیا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں ان صورتوں میں، یعنی اس صورت میں جہاں مبی لکھے، شیخ کہتے ہیں اس صورت میں جہاں پر مبی مادہ ہو اور قصد بھی مادے کا کرے، اس صورت میں جہاں مبی مادہ ہو اور قصد بھی مادے کا کرے، مبی مادہ ہو اور قصد بھی مادے کا کرے، مبی مادہ ہو اور قصد بھی مادے کا کرے، تو اس صورت میں جہاں مبی مادہ ہو اور قصد بھی مادے کا کرے، آگئے کاشف الغطاء کا اشکال، آگئے کاشف الغطاء کا فتویٰ کہ بے حرام ہے، بے حرام ہے، اشکال لگتا ہے، یعنی ان کی عبارت یہ مواجبہ اشکال ہے، یعنی اس میں اشکال آ جائے گا ان کے فتوے میں، انہوں نے اتنی آسانی سے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے۔ بھئی کیوں حرام ہے؟ جب ایک چیز کے اندر مبی مادہ ہے، مبی مادہ ہے، قصد مادے کا کیا گیا، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے؟ تو اس کی ہم نے دو صورتیں نکالی، یا مجموعہ مرکب میں یا اکیلے، تو دونوں صورتوں میں وہ اعلان کر کے دے رہے کہ میں اس بت کی 10 کلو لکڑی تمہیں جو ہے وہ بیچ رہا ہوں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کاشف الغطاء کا فتویٰ ہم نہیں مان سکتے، مواجبہ اشکال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہاں، تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلی صورت میں کاشف الغطاء کی بات صحیح تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو مادہ تھا وہ فاقد مالیت تھا، اور پیسے جو تھے وہ کس کے تھے؟ حیت کے تھے، کیونکہ مبی حیت تھی۔ لیکن دوسری صورت میں جو مالیت ہے اور پیسے جو جس کے بدلے میں دیے گئے، مبی بھی مادہ ہے اور مالیت بھی مادے کی ہے، تو جب مادہ جو ہے لکڑی ہے یا گولڈ ہے یا سلور ہے، تو ان تمام صورتوں میں بیع صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ حرام ہے، اس میں اشکال ہے۔ دیکھیں اب، اقول ان اراد بقصد المادۃ کونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشيء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن وذلك الشيء، وذلك الشيء یعنی حیت، ذالک الشیء کے بجائے جو ہے نا عبارت کو ہلکا کر لو، آپ کہہ دو گے حیت۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ارادہ کیا اس نے قصد مادے سے کہ باعث جو وجہ بنی کہ یہ پیسہ دے رہا ہے، یہ پیسہ لکڑی کا دے رہا ہے، لیکن تو باعث لبذل المال بذالک ذالک الشیء وہ قصد مادہ ہے، لیکن مبی جس پہ جو ہے وہ ثمن رد و بدل ہوئی ہے وہ حیت ہے، ذالک الشیء کے بجائے لکھ لو حیت۔ فَمَسْتَظْهَرُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْأَخْبَارِ حَسَنٌ، وہاں پہلی صورت میں کاشف الغطاء کی بات اچھی ہے۔ لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل، جیسے کہ ہیکل سلیمانی اگر آپ تصور کریں، یا حضرت مریم کا ہیکل تصور کریں، یا حضرت عیسیٰ کے بھی ہیکل بنانے کی انہوں نے کی، یا حضرت داؤد کا بنایا ہے، کس کا بنایا، جس کے بھی بنائے، وہ ہیکل اتنی اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ جو اس کے اندر ہے، اس میں رنگ بھی ہے، اس کے اندر
ڈیزائننگ بھی ہے، اس کے اندر لائٹنگ بھی ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہے. تو بذل مال اس جسم کے مقابلے میں، اس حیت کے مقابلے میں جو شکل خاص ہے، شکل یہ پوری عبارتیں جو ہے نا، ایک لفظ اس کے بجائے لکھ لو. ادھر دیکھو، ایک لفظ کی وہ کیا ہے؟ حیت. دو ہی چیزیں، یا حیت یا مادہ. اب جتنی بھی عبارتیں لے آئے وہ دو سے باہر نہیں نکل سکتا. بذل مال تو یہ جسم متشکل بشکل خاص یعنی حیت، تو یہ مال ہے عرفاً. تو بذل للمال علی الباطل، یہاں پہ جو مال حیت کے مقابلے میں دیا گیا وہ بذل مال بالباطل ہے، تو بے جو ہے وہ باطل ہوگا. یہ پہلی صورت ہوگی. وَإِنْ أَرَادَ جی بذل کا معنی بذل نہیں دینا. جیسے مثال کے طور پر جو بائر آیا، خریدنے والا مشتری پیسہ لے کے آئے گا نا، تو اس نے پیسہ دیا، تو پیسہ کس کے مقابلے میں دیا؟ اتنا بڑا جو ہیکل اس نے خریدا اس کے مقابلے میں پیسہ گیا. تو مبیع جو تھی وہ کیا تھی؟ ہیکل تھا، پورا حیت تھی. حیت کے صرف مادے کے مقابلے میں پیسہ نہیں گیا، پیسہ گیا پورے اس کی فارمیشن، پورا جسم جو بنا ہوا تھا، حیت اس کے مقابلے میں گیا. تو بذل مال یہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ ہیکل سلیمانی لے رہا ہے یا ہیکل جو ہے وہ داؤدی لے رہا ہے، تو یہ بذل مال ہے. سمن جو ہے وہ قیمت جو یہ بذل مال دے رہا ہے، یا تو مسمن یہاں پہ مبیع کیا ہے؟ حیت ہے. تو قصد کیا ہے اس نے مادے کا، لیکن مبیع کیا ہے؟ حیت. بذل مال بے ازا یعنی مقابلے میں، بے ازا حاصل جسم، اس جسم کے مقابلے میں جو متشکل بشکل خاص ہے، اس اعتبار سے کہ عرفاً مال یہی حیت ہے. تو یہ کیا ہے؟ بذل للمال علی الباطل، یہ باطل میں اپنا پیسہ دینا ہے. تو باطل میں پیسہ دینا کیا ہے؟ حرام. تو یہ پہلی صورت ہوگی. کاشف الغطا کی بات یہاں پہ صحیح ہوگی. وَإِنْ أَرَادَ بِقَصْدِ الْمَادَّةِ كَوْنَ الْمَبِيعِ هِيَ الْمَادَّةُ، اگر قصد مادہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ مبیع ہی مادہ ہے. وَإِنْ أَرَادَ بِقَصْدِ الْمَادَّةِ كَوْنَ الْمَبِيعِ هِيَ الْمَادَّةُ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ الْبَيْعُ بِهَا بِالْخُصُوصِ، کہیں یقول بِعْتُکَ خَشَبًا. اگر اس نے قصد کیا ہے مادے سے، کیا قصد کیا ہے؟ اس نے ارادہ بے سے قصد کیا مادے کا، میں مادہ خرید رہا ہوں، حیت نہیں خرید رہا. اور مبیع بھی کیا ہے؟ مبیع بھی کیا ہے؟ مادہ ہے، حیت نہیں ہے. تو یہاں پہ فرق ہو گیا. ارادہ بقصد المادۃ کون المبیع ہی المادہ. اب یہ دو صورتیں ہیں کہ بے یہاں پہ بالخصوص ہوا، جیسے اس نے کہا کہ میں اس بت کی 10 کلو لکڑی آپ کو بیچتا ہوں، بیتک خشب ھذا الصنم، اور پھر ضمن مجموع مرکب، ایسے لکڑی کی ٹال کا پورا ٹرک بیچ دیا، اس میں 10 کلو کے یا 20 کلو کے 2 بت اس نے رکھ دیے. کما لو وزن لہو وزنۃ حطب، حطب کا لکڑی کا وزن کیا اس کا بت کا، بت کو تولا، جتنا نکلا اتنی لکڑی کم تھی وہ ڈال دی. فقال بیتک، میں نے بیچا. فظہر فی صنم و صلیب، اس میں صلیب اور صنم بھی ظاہر ہو گئے، لکڑی کی ٹال کے ساتھ صلیب کا ٹکڑا بھی آ گیا. فالحکم ببطلان البیع فی الاول وفی مقدار الصنم فی الثانی مشکل. تو ان دونوں صورتوں میں یعنی حکم کرنا کہ بیع اول میں، اول یعنی جہاں بالخصوص ہو، اور مقدار صنم یعنی جہاں پہ مجموع مرکب میں آپ کہیں کہ لکڑی کی ٹال میں بیع صحیح ہے، جو صنم کا ٹکڑا اس نے 10 کلو کا ڈالا یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بات کرنا کاشف الغطا کا، یا ہم اس کو جو ہے وہ اشکال کریں گے اس میں. لمن شمول الادلۃ لمثل ھذا الفرد، اس لیے دونوں صورتوں میں مجموع مرکب میں بھی اور بیع بالخصوص میں بھی ادلہ اس کو شامل نہیں ہوتے. لأن المتيقن من الادلۃ المتقدمۃ حرمۃ المعاوضۃ علی ھذه الامور، کیونکہ متیقن ادلہ سے یہ ہے کہ معاوضہ حرام ہے ان امور پر، نظیر المعاوضۃ علی غیرہ من الاموال العرفیۃ.
متیقن ادلہ سے یہ ہے کہ معاوضہ ان امور پر حرام ہے، جس طرح سے کہ معاوضہ اموال عرفیہ پر نظیر المعاوضۃ علی غیرہ من الاموال العرفیۃ، یعنی اگر شراب کے اوپر جیسے بزنس کریں تو وہ حرام ہوگا، تو اسی طرح سے وہاں پہ تو حرام ہو جائے گا، لیکن جو دو صورتیں ہم نے بعد میں بتائیں اس پہ حرام نہیں ہوگا۔ وہ ملاحظۃ المطلق ما یتقوم به مالیت الشیء من المادۃ والہیۃ والاوصاف، یعنی یہ ملاحظہ کرنا ہے مطلق اس چیز کو جس سے ایک چیز کی مالیت جو ہے وہ قوام حاصل کرتی ہے اس کے مادے سے اور ہیئت سے اور اوصاف سے۔ مثال کے طور پر آپ جب مثال کے طور پر ادھر دیکھیے، جب آپ ریڈی میڈ کرتا شلوار آپ نے خریدنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا کپڑا ہے وہ کون سا کپڑا ہے، کس کمپنی کا کپڑا ہے، وہ اس کپڑے میں کاٹن کتنا ہے، اس کپڑے میں اس کا وزن کتنا ہے، کپڑے کی کوالٹی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سیا کیسے ہے، تو پھر اس کا سائز کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مل ملا کے اس کی جو ہے وہ قیمت بنتی ہے۔ تو اس کی قیمت ایک چیز کی جب بنتی ہے تو اس کے مادے سے بھی متشکل ہوتی ہے، اس کی حیثیت سے بھی تشکل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ واشنگ مشین لینے کے لیے گئے تو آپ نے کہا مجھے اس کمپنی کی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس سے بہتر کمپنی دکھاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہلکی والی بیلٹ لگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے بھاری والی بیلٹ لگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے آٹومیٹک نہیں ہے، اس میں آٹومیٹک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کے ایک چیز کی جو مالیت ہے اس کو تشکیل دیتی ہیں۔ تو یہ کہ مالیت شے مادے سے متشکل ہوتا ہے اور ہیئت سے اور اوصاف سے، کہ اس کے وزن کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے اور اس کی ہیئت کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ ماربل لگایا اور ماربل لگا کے گھسائی کی اس نے، تو گھسائی کیسے کی اس نے، کس طرح کی گھسائی کی، کتنی لیبر لگی، کتنے دن لگے، جنریٹر لایا نہیں لایا، پھر اس نے کیمیکل کون سا یوز کیا، پھر یہ کہ اصل مادہ جو ہے وہ ماربل کس کوالٹی کا ماربل لے کر کے آیا، اس میں نشان تھا یا نہیں تھا۔ تو مادہ اور ہیئت اور اوصاف اور لیبر اور پھر اخراجات، پھر جنریٹر، یہ سارے مل کے جو ہے وہ ایک کاسٹ کو بناتے ہیں۔ تو مالیت الشیء جو ہے وہ صرف مادے سے نہیں ہوتی، ہیئت سے بھی ہوتی ہے، اوصاف سے بھی ہوتی ہے۔ والحاصل ان الملحوظ فی البیع قد یکون مادۃ الشیء قد یکون مادۃ الشیء، مادۃ الشیء منصوب پڑھیں گے، یکونوں کی خبر ہے، یکون ہوا مادۃ الشیء من غیر مدخلیت الشکل، کبھی ملحوظ بیع کے اندر مادۃ الشیء ہوتا ہے، اللہ ترى انه لو باع وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن لها خيار العيب لأن المبيع هي المادة، کہنے کہ اگر اس نے جو ہے وہ تانبے کو جو ہے وہ وزن کیا اور اس میں جو وہ ٹوٹے ہوئے برتن آ گئے، تو تانبے کا جو تانبا نکال کے رکھا اس میں ٹوٹے ہوئے برتن بھی رکھ دیے، تو وہاں پہ خیال عیب نہیں ہوگا، عیب نہیں آئے گا مبی کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نحاس تانبا بیچنا ہے اور تانبا جو ہے وہ برتن بھی جو ہے وہ تانبے کے ہیں، تو مبی یہاں پہ کیا ہے؟ مادہ ہے، ہیئت نہیں ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے برتن بھی اگر دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مبی جو ہے وہ مادہ ہے۔ جیسے ردی پیپر والا جو ہے وہ کیا لیتا ہے، بس آپ جیسے گاڑی لے گا تو یا ردی پیپر جو بھی وہ کلو کے حساب سے لے گا، وہ کہے گا کلو کے حساب سے جو بھی چیز ہو، اس کی جو بھی ہے، یا تو مجھے اس سے کام نہیں ہے، میں کوئی کلو کا حساب کروں گا، تو مادے کا دیکھتا ہے۔ لأن المبيع هي المادة ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة، اور یہ دعا کرنا کہ مال مادہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ ہیئت نہ ہو، یہ مدفوعۃ بما سر به
من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها وحمله على الاتلاف تدریجا تماحل. خوب، اگر آغائے کاشف الغطا یہ کہیں کہ مال جو ہے وہ مادہ ہے بشرط عدم الحیہ، اگر حیت نہیں ہوگی تو مال جو ہے وہ مادہ ہے، مادہ مالیت رکھتا ہے اگر حیت نہ ہو. اگر حیت ہو تو مادہ مالیت نہیں رکھتا، حیت مالیت رکھتی ہے. یہ لکھے، یہ کاشف الغطا کی یہ بات لکھے، پھر یہ یہیں پر جو ہے وہ ختم کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ کا ہے. کاشف الغطا یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی مالیت اس کی حیت سے ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی مالیت اس کی حیت سے ہوتی ہے. اور مادہ صرف اس وقت مالیت رکھتا ہے جب حیت نابود ہو چکی ہو. صرف اس وقت مالیت رکھتا ہے، مادہ صرف اس وقت مالیت رکھتا ہے جب حیت نابود ہو چکی ہو، یا ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں شیخ جواب دے رہے ہیں، لیکن شیخ کا جواب شیخ فرماتے ہیں اگر ایسا ہی ہے اور کوئی غاصب آ کر ان چیزوں کو تلف کر دے. وہ تھا نا محمود غزنوی تھا، کون تھا جس نے سومناتھ پہ حملے کیے تھے، 17 حملے کیے تھے نا، فتح نہیں ہوا تھا. تو پھر آخری حملے میں جب فتح ہوا سومناتھ ہندوستان کی ایک جگہ تھی، تو جب وہ فتح ہوا تو پھر بہت سونا نکلا. اس کے بت خانے کے اندر جو بت تھے وہ سونے کے بت تھے اور اندر سونا بہت تھا. تو مطلب وہ فتح نہیں ہوئے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر غاصب جو ہے وہ ان بتوں کو غصب کر لے تو شیخ جعفر کاشف الغطا لکھیں، اگر کوئی غاصب ان بتوں کو غصب کر لے اور ضائع کر دے، اگر کوئی غاصب ان بتوں کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اگر کوئی غاصب ان بتوں کو ضائع کر دے تو شیخ جعفر کاشف الغطا، تو شیخ کاشف الغطا یہ کہتے ہیں کہ وہ مادے کا ضامن ہے، مادے کا ضامن ہے. تو اگر مادہ مالیت نہیں رکھتا، شیخ بھی اشکال ایسی جگہ کرتے ہیں، تو اگر مادہ مالیت نہیں رکھتا تو وہ کیسے ضامن ہو گیا؟ شیخ جعفر کاشف الغطا یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر غاصب ان بتوں کو ضائع کر دے تو وہ حیت کا ضامن نہیں ہے، مادے کا ضامن ہے. تو اگر مادے کا ضامن ہے تو اگر مادہ مالیت نہیں رکھتا ہوتا تو وہ کیسے جو ہے وہ مادے کا ضامن ہو گیا؟ یہ اب آپ اس پہ دونوں پہ غور کیجیے گا. اگر شیخ کا اشکال وارد نہیں ہے تو کاشف الغطا کی بات صحیح ہو جائے گی، اور اگر شیخ کا یہ اجتہاد ہوتا ہے، اور اگر آپ نے شیخ کے اشکال کو قوی سمجھا تو کاشف الغطا کی بات اڑ جائے گی. دیکھیں کہہ رہے ہیں وَدَعْوَ أَنَّ الْمَالِيَ الْمَادَّةُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْحَیَّةِ، یہ کاشف الغطا کی بات ہے، مدفوعۃ بما صرح به من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها وحمله على الاتلاف تدریجا تماحل. وصلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین.